تقریباً مکی صورتیں ہیں اور پہلی صورت سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ، ان دونوں صورتوں کو رات سونے سے پہلے پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اور سورہ ملک وہ صورت ہے جو باقاعدہ مجسم شکل میں قیامت کے دن آئے گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے سامنے اس وقت تک سفارش کرے گی جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ اسے معاف کر کے جنت میں نہیں بھیج دیتا۔ تو یہ سب لوگوں کو بھائی یاد ہونی چاہیے۔ آپ ہفتہ 10 دن جب سورہ ملک کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے۔ بہت ساری اس میں احکام و مسائل ہیں، قیامت کے تذکرے ہیں۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھوں تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، تم میں سے نیک کام کون کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ ملک کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے، یعنی اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوایا۔ فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ بندے جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، اگر یہ لوگ صبح کے وقت بیدار ہوں اور صبح کے وقت انہیں پتہ چلے کہ زمین سے پانی ختم ہو چکا ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، پانی ختم، نلکے، کنویں، پمپ، سولر وغیرہ وغیرہ سب ختم، زمین سے پانی نہیں آ رہا۔ اب میرے بھائیوں یہ دیکھیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کنویں خشک ہو گئے، موٹریں بند ہو گئی، کتنی دیر زندہ رہو گے؟ نیسلے والے کوئی گھر سے پانی نہیں بنا کے لاتے، وہ بھی زمینی پانی اللہ کا یوز کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، فرمایا کون ہے جب تمہارا پانی اگر زمین سے ختم ہو جائے اور وہ تمہیں پانی لا کر دے اللہ کے سوا، کون ہے جو تمہیں اللہ کے علاوہ؟ ہم تو اللہ کی صرف پانی کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ نون والقلم ہے۔ سورہ نون والقلم کے ابتدائیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے وہ نبی بھیجا ہے تم میں جو سب سے اعلیٰ خلق کا مالک ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، یعنی قرآن کی چلتی پھرتی تصویر، عملی نمونہ۔ اگر دنیا میں سب سے بہترین کسی نے دیکھنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بالکل قرآن کا عملی نمونہ۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ حکم دیا نا کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے، میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ قرآن میں نے نازل کیا، قرآن پر عمل کر کے میرے نبی نے دکھایا، وہ طریقہ تم اختیار کرو گے تو بچو گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں سورہ نون والقلم کے آخر میں اللہ نے بڑی اہم آیت نازل فرمائی۔ فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ کافر چاہتے ہیں آپ کو اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں، آپ کو اپنی نظر سے پھسلا دیں اور آپ کو اللہ کے دین سے اعراض کروا دیں، یعنی ان کا یہ دل کرتا ہے۔ اور یہ آیا مبارکہ نظر بد کے بارے میں ہے، اصل بڑی خطرناک چیز ہے۔ میں تو اکثر توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے ہلکان ہو جاتے ہیں، بیماری کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے پاس خود لوگ آتے ہیں، ٹیسٹ ڈائگنوسٹک سارا کلیئر، سکیننگ میں کچھ نہیں آ رہا، ایم آر آئی سکین نارمل ہے، لیکن سر درد، نیند ختم، پریشانی اور جناب عجیب و غریب کیفیت، ہلکے پڑ جانا، اکثر اوقات یہ نظر بد ہوتی ہے۔ اکثر اوقات میں نے میرے بھائیوں ذاتی طور پر ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ ان کو دوائیاں دے دے کے سارا کچھ کر کر کے ڈاکٹر تنگ آ چکے، لیکن ایک بار ان کو دم کیا اور وہ فوری طور پر ٹھیک ہو گئے۔ ایک بچہ پچھلے دنوں ہمارے پاس آیا، وہ بیچارہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا اور اٹھتا ہی نہیں تھا، تو اتنی موٹی ان کی لاہور چلڈرن اسپتال کی رپورٹیں، ہم وہاں کیا کریں؟
سہارا پلندہ اٹھا کے کبھی وہاں پہ گھوم رہے ہیں. تو میرے بھائیوں میں نے سنت سمجھتے ہوئے اس کو نا ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تو میں نے اس پر دم کی. یہ آپ بھی یاد کریں, مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے, جس بندے کو نظر لگ جائے وہ یہ دعا پڑھے گا. ایک ہوتا ہے نظر سے بچانے کے لیے, مثلا یہ ہمارے بچے ہیں یہ گھر سے باہر جائیں تو ہم ان کو نظر سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیں. وہ دعا تو آپ سب کو آتی ہے, اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اچھا اس میں نا اعوذکما جو ہے یہ دو لوگوں کا صیغہ ہے تثنیہ کا, یعنی دو بچوں کو اللہ کے نبی اصل پناہ دیتے تھے حسن و حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے صیغہ استعمال ہوتا تھا اعوذکما, یا اللہ ان دونوں کو تو اپنی پناہ دے. اچھا اگر بچہ ایک ہو تو اعوذکما نہیں پڑھا جائے گا, اعوذکا, کیونکہ وہ سنگل ہے. اگر بچی ہے تو اعوذکی, یہ صرف زبر اور زیر سے میل اور فیمیل کا فرق ہو جاتا ہے. اور اگر دو سے زائد ہے تو اعوذکم, یعنی ان سب کو یا اللہ اپنی پناہ میں دے. تو یہ تو دعا ہے بچوں کو نظر بد سے پناہ میں دینے کے لیے. لیکن اگر نظر لگ گئی تو اس کا کیا علاج ہے, یہ بھائی سارے نوٹ کر لیں, یہاں بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں, خواتین بھی بالخصوص یہ عورتوں کو نوٹ کرنا چاہیے. اگر کسی بچے کو بوڑھے کو نظر لگ گئی, جانور کو نظر لگ گئی, یہ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے, تو کیا کرنا ہے, اگر آپ کو پتہ چل گیا نا کس کی نظر لگی ہے تو آپ اس کو کسی بڑے برتن میں بٹھائیں, سنن ابو داؤد میں حدیث ہے, لگن ٹپ, اور اس کے اوپر پانی انڈیل لیں, اچھے طریقے سے اسے کہ پورا جسم دھوئے بما اس کے پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ ساری باہر آ جائے. اس لگن کو, ٹب کو, برتن کو اٹھا کر اس بندے پر, بندی پر, جانور پر انڈیل دیں اللہ کا نام لے کر, مکمل اکٹھا ہی انڈیلنا ہے, یعنی پانی پورا ہی گرا دیں اس پہ, انشاءاللہ اس کی نظر ٹھیک ہو جائے گی. سنن ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی کسی کنویں پر نہا رہے تھے, عرب تھے, تو ایک دوسرے بندے نے دیکھا, کہا دیکھو کیا اس کا کتنا خوبصورت, یعنی وہ تعریف کی, بندے کو نظر لگ گئی, تڑپنا شروع ہو گیا, بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو, یعنی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یا جو بھی, تم نے کیوں نہیں ایسے کیا, جلدی کرو, جس کی نظر لگی ہے اسے لے کے آؤ. اس کو بٹھایا لگن کے اندر, اس ٹب کے اندر اس کے پورے جسم کو دھونے کا حکم ہوا, آپ نے حکم دیا اس پر انڈیلو, وہ تڑپ رہا ہے جناب. جب اس کے اوپر پانی انڈیلا گیا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. تو یہ سنت علاج ہے اگر پتہ چل جائے. اچھا ہمارے ہاں پتہ تو چلتا ہی نہیں نا, آج کل نظر لگانے والے بھی بڑے جدید ہیں اور بڑے یعنی حسد اور بغض بہت حد تک جو ہے وہ بگڑ چکا ہے. اور اکثر اوقات آپ کے اقربا, قریبی رشتہ دار, عورتیں, مکان بنا لیا, گاڑی لے لی, بچے کا اچھا لباس آ گیا, کسی کو اللہ نے بیٹا دے دیا, تو یار اللہ کے بندے اللہ کی دین ہے, تجھے بھی چاہیے تو اللہ سے مانگ. اچھا جس نے اس کو دیا ہے تو بھی اس سے مانگ, چے جا کے کہ اس کے بارے میں تو حسد اور بغض رکھتا ہے اور نظر لگاتا ہے اسے, بہت کبھی عمل ہے. اور اگر نظر لگ جائے تو پھر کون سی دعا, یہ مسند امام احمد ابن حنبل حدیث کی کتاب ہے, اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نظر لگ جائے تو تم نے یہ دعا پڑھنی. میں پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیں, میں نا وہ شیئر کر دوں گا, سارے یاد کریں, اپنی عورتوں کو یاد کروائیں. اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووسبہا, یا اللہ یہ جو بیماری ہے اس سے لے جا, اس سے دور کر دے, اس کی گرمی کو, اس کی سردی کو, اس کے فتنے کو. پتہ نظر, گرمی, سردی بندے کو ہلاک کرتی ہے. تو یہ دعا میں نے اس بچے پر پڑھی جو مریض تھا, اور ان کو بھی میں نے بھیجی. یقین کریں وہ فوری طور کے اوپر اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا شروع ہو گئے. یہ اتنا زود اثر ہوتا ہے یہ. تو یہ دعا یاد کریں. اللہم, ہماری مائیں بہنیں بھی پڑھیں, اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووسبہا. ٹھیک ہے جی, یہ حدیث میں دعا ہے, سارے یاد کریں ہر روز. اچھا نہیں بھی نظر آپ کو پتہ لگی ہوئی تو بچوں پر پڑھ دیں, کیا جاتا ہے, 1 سیکنڈ لگتا ہے. روزانہ رات کو بچے سوئے ہوئے ہیں, آپ یہ دعا پڑھ دیں. جانوروں, مجھوں, گاؤں, بکریوں کے اوپر پڑھ دیں, اپنی بلڈنگ کے اوپر پڑھ دیں, گاڑی کے اوپر پڑھ دیں. سواری کو بھی نظر لگ جاتی ہے, انہیں کار کتوں لے لیا ہے, وہ اللہ کے بندے اس نے لی ہے تو اس کو اللہ نے دی ہے, تو بھی مانگ, ہو سکتا ہے تجھے بھی مل جائے.
تو یہ جو بندہ ایسا عمل کرتا ہے نا، گندا عمل، وہ بنیادی طور پر اللہ کی عطا پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا اس کو کیوں ملا ہے؟ اللہ کی عطا پر اعتراض ہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ تو یہ بھائیو یاد رکھو، تو وہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی نظروں سے یہ چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو پھسلا دیں۔ اور نظر بد کے حوالے سے یہ یاد رکھ لیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں طبعی موت کے بعد، نیچرل ڈیتھ جو ہوتی ہے نا، آئی موت، اس کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ طبعی موت، کینسر، ہارٹ اٹیک جو ہو جاتا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ موتیں کس وجہ سے ہوں گی؟ نظر بد کی وجہ سے۔ اور فرمایا یہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، یعنی اس کو ذبح کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، لیکن ہم لوگ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے نماز کے بعد جو 3 صورتیں ہیں نا میرے بھائیوں بہنوں، کبھی نہ انہیں چھوڑنا۔ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، اور سورہ فلق، ناس، اخلاص یہ ضرور پڑھا کریں۔ نظر بد خطرناک چیز ہے آج کے دور میں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، لوگوں کے پاس اب اموال ہیں تو نظر بھی بڑھ گئی ہے۔ جو بچہ جو بڑا بیماری میں ایک حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، سمجھ لو اس کو نظر لگی ہے، دعا کرنے میں حرج کیا ہے؟ سورہ فلق، ناس، اخلاص، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 بار، سب کو آتی ہیں نا، 7 بار، اور یہ دعا 7 بار، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا پڑھیں، اس کے اوپر تھتکار دیں، انشاءاللہ فوری طور پر اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے 950 سال جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو انہوں نے نہیں مانی، کہتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، آؤ اپنے معبودوں کی ہم مدد کریں، وَدًّا وَلَا سُوَاعٌ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ ود، یغوث، یعوق، نصر، آؤ ان کی مدد کریں۔ اور یہ مسلمان جو ہے ان کے خلاف ہیں، دیکھیں وہ اپنے بتوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے ظالم۔ اچھا وہ کیسا الہ ہے؟ کہتے ہیں آؤ اپنے الہ کی مدد کریں، حالانکہ الہ تو ہوتا ہی جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، وہ اپنے الہوں کی مدد کرنے پہ تلے ہوئے تھے، ایسے ظالم تھے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں سورہ مدثر ہے، اس میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے نا جہنمیوں کے پاس لے کے جانا ہے۔ جنتی ان کو پیش کیا جائے گا جہنمیوں پر، اور وہاں وہ دیکھے گا میرے چچا کا بیٹا، یہ سنو بھائی نوجوانوں، ہم پہ اللہ تے ہم نوالا، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، فلان تے ڈیما، یہ جو ہمارے ہاں رشتے بنے ہوئے ہیں، بے نماز، وہاں وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو پہچان جائے گا، کزنوں کو پہچان جائے گا، ظاہر ہے پتہ چل جانا ہے، اللہ پیش کرے گا۔ تو وہ پھر پوچھے گا ما سلککم فی سقر، بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو، دسو کیا وجہ بنی کہ تم لوگ آج جہنم کا ایندھن بن کے بیٹھے ہو؟ وہ پتہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ٹھٹھا مذاق کرنے والے، گپ شپ لگانے والوں کے ساتھ گپیں ہی لگاتے رہتے۔ دیکھا ہے ہمارے ہاں لوگ اعتکاف میں بیٹھ کے بھی فضول گپ شپ سے باز نہیں آتے، حالانکہ 20 دفعہ سمجھائے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لوگ شغل لگانے والے، ٹھٹھا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، حتیٰ کہ ہمیں اسی پر ہی موت آ گئی۔ کتنے گناہ گنوائے ہیں جی، گنے ذرا انگلیوں پہ۔ ما سلککم فی سقر، کیوں آئے ہو جہنم میں؟ پہلا گناہ، اچھا یہ پتہ کن سے ذکر ہو رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ پہلا گناہ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، شغل میلے کرتے تھے، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ آج ہم اس لیے جہنم میں آئے ہیں۔ اللہ نے جہنم کا پورا نظام دکھا دیا۔ اب بھی اگر کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو میرے بھائیوں پھر اس کو اللہ ہدایت دے۔
اس کے بعد ہے سورہ الدہر، جس کا دوسرا نام ہے سورہ انسان۔ اس میں بڑا اہم ٹاپک اللہ نے ذکر کیا ہے، فرمایا لوگو انا ہدیناہ السبیل، میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرن، چاہے شکر گزار بنو، و اما کفورا، چاہے کفر والے بن جاؤ۔ اختیار ہے تمہارے پاس، کوئی ڈنڈا نہیں تم کے اوپر چلائے گا جب تک زندگی ہے، اس لیے با اختیار ہو تو اپنے اختیار کا اچھا استعمال کرو، پازیٹیو استعمال کرو، سنت والا استعمال کرو، اطاعت والا استعمال کرو۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اس میں سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے۔ کیا صفت ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تین قسم کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں مومن جو کھانا کھلاتے تھے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ قرآن میں تین لوگوں کا ذکر ہوا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مسکین، یتیم اور قیدی، یہ بیچارہ مظلوم کسی کو پھنسا دیا، یہ ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ اصل چیز، ہمارے ہاں تو کھانا کھلاتے ہو، تمہیں یاد نہیں میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، احسان جتلاتے ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ صرف اللہ کے لیے یہ نیکی کرتے تھے، یہ صرف اللہ کے لیے یہ نیکی کرتے تھے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ ان سے کوئی جزا، کوئی شکر بھی طلب نہیں کرتے تھے کہ منو جزاک اللہ بھی کہو۔ جو نیک بندہ ہے نا، نیکی کرتا ہے کسی پر، وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی جزاک اللہ ہی کہہ دے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، وہ مجھے دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہماری زندگیوں میں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ جو ہمارے معتکفین ہیں ان کے لیے وضو، غسل اور تیمم کا مسنون طریقہ، اس میں خواتین کے غسل اور حیض اور نفاس کے احکامات کو بھی ہم ٹچ کریں گے، تو انشاءاللہ بھائی سارے وطروں کے بعد فوری طور پر شامل ہو جائیں تاکہ آپ اپنی طہارت اور غسل ان طریقوں کو سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اسے صدقہ جاریہ بنائے۔